یہ کس کو نمازیوں کی نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں بھائی؟ 11ویں کرنے والے کو، یا علی مدد کہنے والے کو، یا رسول مدد کہنے والے کو، 10 محرم کی سبیلیں لگا کر گھوڑے کا پیشاب پینے والے کو، کس کو کر رہے ہو؟ مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والوں کو، واسطے وسیلے والوں کو، کس کو کر رہے ہو؟ نماز نماز پر زور ہے جی، تبلیغی جماعت بھی اسی طرح نماز نماز، خادم رضوی بھی نماز پر کافی زور دیتا تھا، اور تبلیغی جماعت کا تو پورا سسٹم ہی نماز کے اوپر ہے، اور پھر جہاں شرک نہیں ہوتا وہاں بھی شرک پہنچا کے ہوتے ہیں۔ ارے میاں، اب ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ان کے اوپر ایک چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر ان کو جانا، اس قوم کو، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، توبہ کر لے، شرک سے پہلے توبہ کرو۔ یہ صلاۃ جو ہے، نماز جسے کہتے ہیں، یہ صرف مومنوں پر ہے، یہ مشرک پر ہے ہی نہیں۔ آپ مشرکوں کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں اور عجیب عجیب ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ آخر کیا چاہتے ہیں اس قوم سے؟ اس کو جہنم کے اندر اتار کے رہو گے؟ اس کو جناب یہ بتاتے ہو کہ تم مسلمان بھی ہو، تم یہ بھی ہو، ان کو بتانا ہے کہ تم مسلمان نہیں رہتے ہو جب تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یا رسول مدد کا نعرہ لگاتے ہو، عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہو، واسطے وسیلے دیتے ہو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجن پاک کے صدقے یہ دعا قبول فرما، تو اس وقت تم خالص کافر ہو جاتے ہو، انکاری ہو جاتے ہو، مشرک ہو جاتے ہو، مومن نہیں رہتے ہو۔ جب تم 11ویں کھاتے ہو یا کھلاتے ہو، جب تم 10 محرم کا شربت پیتے ہو نا، اسی وقت کافر ہو جاتے ہو، تم مشرک بن جاتے ہو۔ نہ تمہارے اوپر عمرہ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی تمہارے اوپر نہیں ہے۔ جب تم کسی نبی ولی کو سجدہ ثابت کرتے ہو کہ اس کو سجدہ ہو سکتا ہے، تو اسی وقت تم کافر ہو جاتے ہو، تم مشرک بن جاتے ہو۔ پھر تمہارے اوپر نماز یہ نہیں کہ نماز نہیں، بلکہ جو پچھلی بھی پڑھی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا سارا برباد کر دے، جب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی تھی ان کی۔ تو یہ مسئلہ ہے آج میرے پیارے بھائیوں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے چند مہینوں کے بعد، تو وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ مومنو جو اللہ کو مانتے ہو، تمہارے اوپر یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح پہلے ماننے والوں کے اوپر تھے۔ یہ قوم ہے ایمان عقیدے کی دشمن بنا دیا ان کو، ایمان عقیدے کا دشمن بنا دیا۔ پھر کہتے تہجد پڑھو، نماز پڑھو، ثواب ملے گا۔ کسی کو کوئی ثواب نہیں ہے، کسی ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، صرف مومن کے اوپر ہے جس کا ایمان بالکل کھرا ہے۔ اور آج ایسے ایمانداروں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کھربوں میں کوئی ایک ملے گا، کھربوں میں۔ یہ مسئلہ ہے، اربوں میں، کھربوں میں کوئی ایک ہوگا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، جو مشرک نہ ہو۔ اور اگر کسی کو اس بات سے اعتراض ہو تو وہ مجھے دکھائے کوئی ایسا ملک کا نام لے جس کے اندر 100% ایمان اور شرک نہیں ہے، سرکاری طور پر وہاں شرک نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی جماعت بتا دو، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، سلفیوں میں، کوئی بھی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی ایک مجھے بتا دو جن کے اندر شرک نہ ہو، جو مشرک نہ ہو۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی شرک سے توبہ کرتا بھی ہے تو جو شرک کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ مسلمان سمجھتا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، خالص نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے بندو، جب خالص ہو جاتا ہے انسان، اس وقت اس کے اوپر نماز ہے، اس کے اوپر اس وقت روزے ہیں، عمرہ اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر ہے، باقی کسی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو آج ان مسلمانوں کی جو درگت ہر جگہ بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان کا دشمن ان کو بنا دیا گیا ہے۔ ان کے اکابرین، ان کے جتنے یہ لیڈر ہیں، ان کے جو علماء ہیں، یہ دیندار نہیں، دکاندار ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اپنی اذان نہیں دیتے، اپنی نماز نہیں پڑھاتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج ہر مسلک اجرتی ہے، اجرت لیتا ہے دین کے، سارے سعودی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سب اجرتی ہے، ان کی اکثریت اجرتی ہے اور عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، یہ بات سمجھو گے، مانو گے، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ اور پھر اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے بندوں کو معاف کر دے گا اور جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور جو اس راستے میں جہاد کریں گے، اس ایمان کی بات کو، توحید کی بات کو اٹھائیں گے، شرک کا رد کریں گے، تو ان کے لیے پھر درجات ہوں گے جنتوں کے اندر۔ جو سب سے زیادہ اس میں کوشش کرے گا، اپنی جان دے دے گا،
اس توحید کو پھیلانے کے لیے. یہ تبلیغ ہے اللہ کے راستے میں. یہ اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں, یہ شہید ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر چاہے وردی میں مرو یا بغیر وردی میں, پھر تم مکے کے ساتھ اگر جا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹک جاؤ اور بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے تمہاری موت آ جائے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہو. اگر ایمان کے اندر خرابی ہے, ایمان کے اندر شرک ہے, تب تم بالکل جنت نہیں جا سکتے ہو, جہنم سے بچ بھی نہیں سکتے ہو. یہ دونوں باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.